بر اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلوات بر علی و اولاد علی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین سامعین، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ کل خدا معلوم کیا ٹیکنیکل خرابی ہو گئی جس کی وجہ سے میری تقریر نہیں جا سکی۔ بہرحال ہم جس بات کو بھی ضروری سمجھتے ہیں وہ اب آئندہ کی مجالس میں بیان کرتی چلی جاؤں گی، اور اس لحاظ سے میں یہ تیسری تقریر انصاران حسین کے عنوان پر اپنی شہزادی سیدہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا کی خدمت اقدس میں پیش کر رہی ہوں، اور آج کی تقریر کا سلسلہ ہم دوسری تقریر سے شروع کرتے ہیں۔ دوسری تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کیسا زمانہ تھا جہاں اتنے ظلم و ستم، ڈرانا دھمکانا، خون بہانا، معاشی لوٹ و کھسوٹ، یہ جو تھی یہ روزمرہ بن گئی تھی۔ حضرت حجر بن عدی کا میں نے واقعہ بیان کیا، عمرو بن الحمق خزائی کا بیان کیا کہ جو صحابی رسول تھے اور بے دردی سے شہید کیے گئے، اور 20 سال یہ دور وحشت یا دور دہشت جو تھا یہ جاری رہا۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہی واقعات ہوتے رہے، جیسے کہ تاریخ میں ہمیں ایک سے بھیانک واقعہ ملتا ہے کہ اب تو مجھ میں ہمت بھی نہیں ان واقعات کو دہرانے کی، لیکن کتابیں گواہی دے رہی ہیں، تو ایک بات میں واضح کرتی چلوں کہ میں جو بھی بیان کرتی ہوں وہ میں اس لحاظ سے بیان کرتی ہوں کہ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں اس کی تصدیق ہوتی ہے اور مستند واقعات ہوں۔ اس لحاظ سے اس دن جو واقعات میں نے بیان کیے تھے ان کی آپ کتابیں دیکھ لیجئے، ان میں تصدیق ہوتی ہے، ایک دفعہ نہیں بار بار تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت حجر بن عدی کی شہادت کا مولانا مودودی نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ ڈاکٹر طہ حسین کی الفتنۃ الکبریٰ میں آپ کو بڑی تفصیل مل جائے گی۔ تو غرض میں محض وہ چیزیں بیان کرتی ہوں جو ہم لوگوں میں متفقہ ہیں۔ اب ایک جو اہم سوال ہے کہ اگر یہی حالات جاری رہتے اور کوئی مزاحمت نہ ہوتی، کوئی پروٹیسٹ نہ ہوتا، تو کیا صورتحال اسلامی معاشرے کی اور خود دین اسلام کی ہوتی؟ یعنی سب سے بڑا المیہ یہ تھا، جیسے میں نے پہلی تقریر میں بیان کیا تھا، کہ یہ جو کچھ بھی ظلم و ستم ہو رہا تھا اسے عین اسلام سمجھا جا رہا تھا، اسے سمجھا جا رہا تھا یہ خدا کی مرضی ہے۔ نئے نئے فلسفے اس زمانے میں ایجاد ہوئے۔ ایک بڑا اہم فلسفہ یہ
بیان کیا گیا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو علی قتل ہو گئے، یہ اللہ کی مرضی تھی. بنو امیہ کو تخت و تاج مل گیا، یہ اللہ کی مرضی تھی. تو وہ اپنے سارے گناہوں کو اللہ کی جھولی میں ڈال دو. اور یہ وہ بات ہے کہ جس سے لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا تھا کہ وہ ظالموں کے ظلم کو اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کرتے رہیں. اور عام لوگوں کا کیا حال تھا؟ تو جو غریب یا کمزور لوگ تھے ان کو تو ڈرا دھمکا کر ظاہر ہے کہ قابو میں لے آیا گیا تھا. اور جو ظاہر ہے کہ قابو یافتہ تھے، طاقتور تھے، ان کا رشوتوں سے مبند کر دیا گیا تھا. تو اب یہ رشوتوں کے ذریعے ظاہر ہے کہ قابو یافتہ لوگوں کو خاموش کر دیا گیا. اور جو عام لوگ تھے ان کو تشدد کے ذریعے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ ان میں ظاہر ہے ان حالات کے خلاف ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ پروٹیسٹ کرنے کی کوئی ہمت ہو. اب اگر یہی حالات جاری رہتے تو پھر کیا ہوتا؟ دین خدا کی کیا صورت ہوتی، اسلامی معاشرے کی کیا صورت ہوتی. اور اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ دین اسلام کی تعلیمات کو جاننے والے بھی نہیں تھے. یہ پورا شام کا علاقہ جو تھا یہ تو نو مسلموں کا تھا. بنو امیہ نے یہ فتح کیا تھا، وہی حکومت کرتے رہے تھے دوسری خلافت کے زمانے میں. تو وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بنو امیہ رسول کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کی اطاعت ہی دین اسلام کی مرضی ہے، اور جو ان کی اطاعت سے نکل جاتا ہے وہ دین سے نکل جاتا ہے اور قابل قتل ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ دین کی شکل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. پھر یہ جو نو مسلم تھے اس طرح سے تو کسی کا بھی عقیدہ دین اسلام پہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اور فتوحات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کلمہ پڑھیں. تو زبردستی تو کلمہ نہیں پڑھایا جاتا، رسول نے زبردستی تو کلمہ نہیں پڑھایا تھا. تو غرض یہ اتنی بڑی تعداد اسلامی معاشرے میں نو مسلموں کو کی ہو گئی تھی کہ وہ دین اسلام کے حقائق سے، اس کی بنیادوں سے واقف ہی نہیں تھے. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک عجیب بے حسی کی کیفیت چھائی ہوئی ہے. علامہ علی نقوی صاحب اس بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں قوت احساس ختم کر دی گئی. قوت احساس ظاہر رشوتوں کے ذریعے کہ بھائی ہمارے لیے تو یہ بہت اچھے ہیں، ہم کیوں ان کی مخالفت. دوسرا جرأت اظہار، جو کمزور طبقات تھے ان کو تشدد کے ذریعے ان سے جرأت اظہار چھین لی گئی. تو اب اگر یہی کیفیت باقی رہتی، یہی معاشرے کی کیفیت باقی رہتی تو دین اسلام پھر اس کی کیا صورت ہوتی کہ انہی ظالموں کے طریقے کو دین اسلام سمجھا جاتا. یہی قتل و غارت گری، یہی ظلم، یہی دہشت گردی، اسی کو ہی دین اسلام کی حقیقت سمجھ لیا جاتا. تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دین اسلام کی کیا شکل ہوتی. تو ایک تو دین اسلام کی شکل بدلی جا رہی تھی، یہ سب سے بڑا المیہ تھا. اور آگے چل کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین اسلام کا مستقبل کیا ہوتا. دیکھیے جیسے ہر ملوکیت کا سورج ایک زمانے بعد غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے یہ ملوکیت جس کو اسلام کا نام دے دیا گیا تھا، جس پہ اسلام کی نقاب چڑھا دی گئی تھی، اگر یہ نقاب نہ اتاری جاتی تو پھر اس ملوکیت کا بھی ظاہر ہے کہ سورج ڈوبنا تھا اور اس کے ساتھ اسلام کا نام بھی باقی نہ رہتا. اب اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کی بھی ضرورت تھی، دین اسلام کی بھی ضرورت تھی، انسانیت کی بھی ضرورت تھی کہ کوئی آئے، کوئی طاقت ہو کہ جو لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دے، جو لوگوں کے حصوں کو بیدار کر دے. اور یہ جو اسلام کا نقاب پہنا ہوا ہے اس ظلم و جبر کے ضابطے نے، اس اسلام کے نقاب کو ہٹا دے تاکہ لوگوں کو اسلام کی صحیح شکل نظر آنے لگے. اب جیسا میں عرض کر رہی تھی کہ کسی بہت بڑی طاقت کی ضرورت تھی اس ماحول کو بدلنے کے لیے، اس لیے کہ وقت کا چیلنج بہت بڑا تھا. اب
یہ طاقت کون سی ہو سکتی تھی؟ یہ طاقت کون سی ہو سکتی تھی جو امت کے ضمیر کو بیدار کرتے؟ اب ہم جب سوچتے ہیں کہ طاقت کون سی ہو سکتی تھی تو وہی اس کے علاوہ کون تھا جس کے لیے جناب رسالت مآب نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ وہ حسین جس کے پاس نہ لشکر ہے، نہ دولت ہے، نہ ساتھی ہیں، لیکن ایک ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ نواسۂ رسول ہیں، اس لیے کہ وہ وارث رسول ہیں۔ اور نہ صرف رسول نے یہ کہا کہ حسین مجھ سے ہے، بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ میں حسین سے ہوں کا کیا مطلب ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ حسین کا کہا میرا کہا ہو جائے گا، حسین کا عمل میرا عمل ہو جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ اب صورتحال ہو جاتی ہے۔ اب امام علی مقام اور اسی لیے کہ چونکہ آپ رسول کے نمائندے تھے، اسی لیے آپ سے بیعت پر اصرار کیا گیا۔ دیکھیے بنو ہاشم میں تو اور لوگ بھی تھے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار، لیکن کسی سے بیعت کا وہ اصرار نہیں کیا گیا جو امام حسین علیہ السلام سے کیا گیا، اس لیے کہ امام علی مقام وارث رسول ہیں۔ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو پھر ہماری حکومت پہ اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہوگا، پھر زمانہ بھی ہمیں جائز جانشین رسول سمجھ لے گا۔ اور یہاں مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، حکومت میں تو نشیب و فراز ہوتے ہی رہتے ہیں، مسئلہ جانشینی رسول کا ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول کے جانشین ہم ہیں، رسول کا جانشین یزید ہے۔ اور یہی سب سے بڑا فتنہ تھا جس کے خلاف جناب امام حسین نے احتجاج کیا، اور اتنا بڑا احتجاج کیا کہ ہمیشہ کے لیے دین اسلام کی قدریں جو تھیں وہ زمانے پہ واضح ہو گئیں، اور پھر کسی ظالم کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جانشین رسول کا دعویٰ کرے۔ خیر دعوے تو بہت ہوتے رہے، لیکن امت کے ضمیر نے کسی ظالم کو جانشین رسول نہیں مانا۔ یوں کہوں میں کہ سر تو جھکتے رہے لیکن دل نہیں جھکے۔ اب امام علی مقام اتنا بڑا مشن لے کے اٹھے ہیں، اور آپ اکیلے ظاہر بیعت کا انکار کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا مدینہ میں، حاکم مدینہ کے سامنے، اور پھر مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے تھے۔ اب بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید کوفے والوں نے مدد کا وعدہ کیا تھا تو آپ کو ان کی مدد سے یہ یعنی خیال ہوا کہ ان کی مدد سے ہم تخت حکومت حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، دیکھیے حکومت کے حصول کا کوئی سوال ہی نہیں، جنہیں حکومت حاصل کرنے ہوتی ہیں وہ اس طرح تیاریاں نہیں کیا کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ امام علیہ السلام 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچ گئے ہیں، اور جب ساری دنیا اسلام میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ امام علی مقام نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے اور آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں، تب پھر کچھ علاقوں میں حرکت پیدا ہوئی اور امام کو دعوت نامے بھیجے جانے لگے۔ اور امام کے نام جو کوفے والوں کا پہلا خط آیا ہے وہ 10 رمضان کو آیا ہے۔ تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد کوفے والوں کا خط آ رہا ہے، اور پھر اس کے چند دن بعد ہی امام علیہ السلام جو ہیں حج سے 1 دن پہلے آپ عراق کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کسی کی دعوت کے یا کسی کی مدد کے وعدے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امام علی مقام نے اکیلے انکار کیا اور آخر وقت تک اس انکار پر
قائم رہے. جو ساتھ آتے گئے یہ ان کی سعادت تھی، یہ ان کے لیے بڑے مرتبے تھے کہ وہ امام کا اس عظیم جد و جہد میں اور اس عظیم مبارزے میں ساتھ تھے. ورنہ آپ کے ساتھ جو چلے تھے تو مدینہ سے آپ کے چند غلام تھے. امام حسن کے غلام تھا، حضرت حمزہ کے غلام تھا، حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھا، ایسے ہی 4-5 لوگ تھے. اور یہاں پر آ کر یہ دیکھیے کہ امام ہر جگہ یہ لوگوں کو واپس کر رہے ہیں، تم چلے جاؤ، اور بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ محض وہ آئیں جو شہادت کی موت مرنا چاہتے ہوں. یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس سفر کا کیا انجام ہوگا اور تم لوگ واپس چلے جاؤ. تو کتنی عظیم شخصیتیں ہوں گی کہ امام کی اجازت نہیں بلکہ اصرار کے باوجود بھی وہ اس بات پر بضد ہیں کہ جئیں گے تو حسین کے ساتھ، مریں گے تو حسین کے ساتھ. اور غلاموں کے علاوہ 2 صحابہ رسول ہیں، اور ان میں ظاہر جنہوں نے حق وفا جناب رسالت مآب کا ادا کیا. اور صحابہ رسول کے لیے سوچیے کہ 50 سال تو جناب رسالت مآب کی رحلت کو ہو گئے ہیں، ان کی کیا عمریں ہوں گی. تو امام عالی مقام ایسے لشکر کو لے کے چل رہے ہیں کہ جو بوڑھے ہیں، زندگی کی جد و جہد سے تھک چکے ہیں، لیکن ان کی طاقت اور ان کا صبر اور ان کی جانثاری اور ثابت قدمی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے معرکے میں امام عالی مقام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہو، لیکن ہمیں حسین کے ساتھ ہی مرنا ہے، حسین کے ساتھ ہی جینا ہے. اب جس وقت آپ مکے سے روانہ ہوئے ہیں، جس وقت مکے سے روانہ ہوئے ہیں، وہ وقت خاص طور سے بہت اہم ہے کہ ہم اس میں لوگوں کی گفتگو کی مصلحت سمجھیں. اب دیکھیے بعض لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو دعوے بہت کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر حج کا موقع ہے. حج کے موقع پہ محمد حنفیہ بھی آئے ہوئے ہیں، حالانکہ بہت بیمار ہیں، لیکن ایک مقصد حج کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ہے کہ حسین سے ملاقات ہو جائے، اس لیے کہ وہ اتر سن رہے ہیں لوگوں سے کہ امام عالی مقام عراق کی طرف کا ارادہ کر رہے ہیں. اور عراقیوں نے نہ جناب امیر المومنین کے ساتھ پورے طور پہ حق وفا ادا کیا، نہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ. تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے وعدوں پہ بھروسہ کرنا، اس کا نتیجہ تو محض یہ ہوگا کہ امام عالی مقام کو کوئی پناہ نہ ملے کوفے میں. تو اب محمد حنفیہ بھی آ گئے ہیں، اور جو محمد حنفیہ جناب امیر المومنین کے بیٹے ہیں. امام حسین کے بعد سب سے بڑے بیٹے جو ہیں محمد حنفیہ ہیں. ابن عباس ہیں جو چچا زاد بھائی ہیں، ابن زبیر ہیں جو ظاہری کے جو بیعت یزید سے انکار کر کے خفیہ راستوں سے مدینہ سے مکے آ چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ حج کے موقع پہ سبھی موجود ہوتے ہیں جتنے بھی خیر خواہ ہوتے ہیں. اب جب یہ سنتے ہیں لوگ کہ آپ عراق کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اب سبھی ظاہر جانتے ہیں کہ آپ عراق کی طرف جائیں گے تو نتیجہ شہادت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اب سب روکنے کی کوشش کرتے ہیں. عبداللہ بن جعفر جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، وہ بھی بیمار تھے، لیکن بیماری کے باوجود پہلے ایک خط دے کر انہوں نے اپنے 2 بچوں کو بھیجا، اور خط میں لکھا تھا کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ جانے کا ارادہ ترک کر دیجئے، میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. اور پھر وہ حاکم مکہ سے، حاکم مدینہ سے سب سے امان نامے لے کر جناب امام عالی مقام کے پاس آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جہاں مرکزی حکومت کی ایک پالیسی ہو وہاں کسی جگہ کے گورنر کے امان نامے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، اور حیثیت بھی ہوتی. تو اب امام اپنا سفر شروع کر چکے ہیں، اور یہ امام کا سفر، امام کا احتجاج، اس کی تبلیغ ہونی ہے. اس کی تبلیغ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. وقت کی
اس وقت کی ہی نہیں بلکہ آنے والوں کے زمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، دین اسلام کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ آپ اپنا ارادہ تبدیل نہیں کرتے۔ اور جب عبداللہ بن جعفر پہنچے ہیں آپ کے پاس، خط میں عبداللہ بن جعفر نے لکھا تھا کہ آپ اگر دنیا سے چلے گئے تو دنیا کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، وہ صحیح طور پر سمجھتے تھے کہ حسین کا وجود اس دنیا کی روشنی ہے، لیکن دراصل نواسۂ رسول کو ایسے چراغ جلانے تھے کہ جو تابد روشنی دیتے رہیں۔ اس لیے اپنے گھر کے چراغوں کو لا کر آندھیوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب جس وقت عبداللہ بن جعفر آئے ہیں تو پھر آپ نے بالآخر یہ کہا کہ میں نے اپنے نانا رسول کو رات خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا حسین عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اب رسول کا خواب میں دیکھنا یہ تو رسول کی ہدایت تھی، رسول کا پیغام تھا، اس سے تو مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا کوئی بھی۔ تو اب عبداللہ بن جعفر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے دونوں بچوں کو امام کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کتنی عمریں ہوں گی؟ زیادہ سے زیادہ 12 سال کی عمریں لکھی گئی ہیں جناب زینب کے صاحبزادے کی۔ قابل غور بات ہے، انسان اپنی جان آسانی سے قربان کر دیتا ہے، لیکن ایسی دہشت گردی کے زمانے میں، ایسی وحشتوں کے زمانے میں، جب ہر طرف سے تشدد بھی ہو رہا ہے، قتل و غارت گری بھی ہو رہی ہے، اس سے لڑنے کے لیے اپنی کم سن اولادوں کو چھوڑنا۔ ناظرین کرام، ہم اس کردار کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور ان بچوں کو دیکھیے، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بچے ہیں، وہ جانتے ہیں وقت کے تقاضوں کو۔ ہمارے بچوں کی طرح نہ سمجھ نہیں ہے، بلکہ اب تو ہمارے بچے بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ ان بچوں کا اس سفر کے لیے تیار ہونا، اس احتجاج کے لیے تیار ہونا نہیں، جہاں ہمارا امام احتجاج کرے گا ہمارا احتجاج بھی اس میں شامل ہو کر، جب ہمارے امام کا پرچم بلند ہوگا تو اس کو پرچم کو طاقت دینے والے ہمارے ننھے ننھے ہاتھ بھی ہوں گے۔ تو اس طرح اب آپ کے جو قافلہ نکل رہا ہے اتنے عظیم جہاد کے لیے، اتنی عظیم تبلیغ کے لیے، اب اس میں کچھ بوڑھے ہیں، 2 صحابی رسول ہیں، اب یہ 2 چھوٹے بچے ہیں، کچھ گھر کے غلام ہیں، اور اب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک عظیم احتجاج حسین کو زمانے کو سنانا ہے۔ اچھا، اس سفر میں ایک خاص بات جو قابل غور ہے کہ امام علیہ السلام جانے پہچانے راستوں سے سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی ایسا مارکا ہوتا ہے تو گمنام راستوں سے سفر ہوتا ہے تاکہ دشمنوں کو آپ کی نقل و حرکت کا پتہ نہ چل سکے، لیکن امام علی مقام مدینے سے آتے ہیں مکے تو شاہراہ عام سے، اور اس کے بعد بھی جو سفر اختیار کرتے ہیں شاہراہ عام سے، اور اپنی جان کو بھی بچا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اپنی جان کو بچانا مقصود نہ ہوتا تو مدینہ کیوں چھوڑتے، مکہ کیوں چھوڑتے؟ اس لیے کہ مکے میں یہ خبر ملی تھی کہ کچھ لوگ حاجیوں کے بھیس میں آئے ہوئے ہیں جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب یہ 2 جو متضاد پالیسیز ہمیں نظر آتی ہیں کہ جان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور معروف راستوں سے بھی جا رہے ہیں، ان دونوں میں کیا کوارڈینیشن ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے انکار کی تبلیغ ہو سکے، زمانہ سن لے کہ حسین نے انکار کر دیا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ دے کہ حسین نے کیوں انکار کر دیا، حسین نے کیوں انکار کر دیا، حسین کیوں اس سفر پہ روانہ ہوئے ہیں۔ اور یہ جو سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں، یہی تو اسلام کو زندہ رہنے والا سوال ہے۔ اس لیے کہ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے، اس لیے کہ یہ حکومت
یہ زمانہ یہ جو ہے یہ اسلام کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ اسلام کے قدروں سے انحراف ہو رہا ہے۔ یہ آپ زمانے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یزید ایک فاسق و فاجر شخص ہے، بے گناہوں کا قاتل ہے، اور ایسے شخص کو انسانوں پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا معاشہ ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اب امام جیسے میں نے بتایا تھا کہ ان کے محبت کرنے والے، ان کے خاندان والے بھی جمع ہیں، ابن عباس بھی جمع ہیں، ابن زبیر بھی جمع ہیں۔ اب آپ کو مختلف مشورے دیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ امام علی مقام اس طرح سے موت کے منہ میں چلے جائیں۔ آپ یمن کی طرف چلے جائیے، وہاں آپ کے والد گرامی کے بہت پا سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن حسین اگر سکون سے زندگی گزارتے ہیں، اگر خاموشی سے زندگی گزار دیں، پھر ایک طرف سے یہ مشورہ آتا ہے اچھا آپ یہ کیجئے کہ آپ مختلف شہروں میں چلے جائیے اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں آپ منتقل ہوتے رہیے اور گمنام راستوں سے سفر کیجئے، تاکہ حکومت کے کارندے اور حکومت کے سپاہی آپ کو لوکیٹ نہ کر سکیں کہ آپ کہاں ہیں، اور اس طرح آپ سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ اب یہ سب مشورے امام علی مقام کو دیے جاتے ہیں، اور آپ اس کے جواب میں بس ایک ہی بات فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، جنہوں نے مجھے حکم دیا ہے حسین عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اب جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب امام اپنا ارادہ تبدیل کرنے والے نہیں ہیں، تو اب ابن عباس نے دیکھا حسین کے ساتھ ہے کون کون، کن کی بنا پہ، کن کی قوت پہ جا رہے ہیں، تو دیکھا چند غلام ہیں، 2 صحابہ رسول ہیں جن کی کمر تک جھک چکی ہے، 2 بچے ہیں گھر کے، اور وہ چونکے اس وقت جب انہوں نے کچھ عماریوں کو دیکھا کہ عماریوں سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب ابن عباس حیران ہوتے ہیں کہ خواتین بھی ساتھ ہیں، حیرت سے بولے اچھا آپ شہید ہونے کا ارادہ ہی کر چکے ہیں تو انہیں کیوں ساتھ لے رہے ہیں، کم از کم انہیں چھوڑ جائیے۔ لیکن میرے امام جانتے تھے کہ ان کو، ان عماریوں کو اسلام کی تاریخ میں، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کو زندہ کرنے میں کیسا تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے، کیسا تاریخ ساز کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہی وہ عماریے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ جو ماؤں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ مائیں اور یہ بچے ہی ہیں کہ جو بعد شہادت امام حسین کی شہادت کو زمانے میں یاد رکھیں گے۔ تو ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس حالت میں، ان حالات میں کہ جب سامنے موت بھی کھڑی ہے، تباہی بھی کھڑی ہے، سبھی کچھ ہے، جو حوصلہ کر کے نکلے ہیں۔ نہیں، حسین ہمیں زندگی کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہاں لوگ کہہ رہے ہیں موت کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں یہ قافلہ موت کی طرف نہیں، زندگی کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر بڑی اہم ایک شخصیت جو ان کے ساتھ ہے، بی بی فضا آپ پہ سلام ہو، کہ کربلا تو آپ کی گود میں پلی ہے، یہ انقلاب تو آپ کی گود میں پلا ہے، اور خداوند عالم ہماری عورتوں کو بھی امام کے قافلے کے صدقے میں یہ حوصلہ عطا کر کہ ہم سچائی کے راستے میں کچھ تو قربان کر سکیں، کچھ تو دے سکیں اللہ کی حضور، بحق محمد و آل محمد، یا ارحم الراحمین۔